بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج اسپیشلی یہ دعا کروں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں۔ تو سارے بہن بھائی جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، جو سارے سن رہے ہیں، کوشش کریں کہ نماز کو جو ہے نا وہ قائم کریں۔ اور آج کی ایک خوبصورت بات آپ سے شیئر کروں گی، ایک موٹیویشنل، جس طرح روز میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اسی طرح۔ اور اس سے پہلے جو میرے چینل پہ نئے آئے ہیں یا جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، میری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں یا میری جو بھی معلومات آپ کو ملتی ہے اس سے، تو ایک گزارش ہے آپ سے، اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اسی طرح اچھی باتیں سن سکیں۔ اور میری بھی کوشش ہے کہ میں آپ کے لیے اچھی معلوماتی ویڈیو جو ہے وہ لے کے آؤں اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ پھر آپ مجھے کامنٹ کرتے ہیں، میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں، تو اس سے میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور آپ سب کے لیے بہت ساری ڈھیروں دعائیں۔ آج کی بات کا آغاز کرتی ہوں کہ چین میں 3 لوگ، یہ کہہ لیں کہ 3 سادھو تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے۔ اب وہ کیا تھا کہ وہ 3 جو سادھو تھے وہ بات بالکل نہیں کرتے تھے۔ جب بات نہیں کرتے تھے، لیکن وہ جب بھی کسی بازار میں جاتے تھے یا کسی رش والی بھیڑ والی جگہ پہ جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو جاتے تھے تینوں اور وہاں پہ زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتے تھے۔ اب جب ادھر ادھر کے لوگ ان کو دیکھتے تھے کہ وہ ہنس رہے ہیں اور وہ پورے ایمانداری سے، سچے دل سے، جیسے انسان ہنستا ہے اندر سے خوش ہوتا ہے، وہ ایسے ہنستے تھے۔ اب جو باقی لوگ ان کو دیکھتے تھے وہ بھی، ان کے چہروں پہ بھی ان کی ہنسی کی وجہ سے مسکراہٹ آ جاتی تھی، کچھ لوگ ہنسنے لگ پڑتے تھے، یا کچھ لوگ یہ کہہ لیں کہ کچھ لوگ ایسے کہتے تھے کہ یار یہ بڑے بے وقوف ہیں، نہ یہ بات کی ہے نہ کچھ بات ہے، اور یہ ایویں جو ہے یہ ہنسی جا رہی ہیں۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ تینوں جو سادھو تھے وہ ہنسنا شروع کرتے تھے۔ ان کا یہی معمول تھا کہ وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، جہاں بھی جاتے وہ وہاں پہ اپنی ہنسی سے خوشیاں بکھیر دیتے تھے۔ ایسے کرتے کرتے انہوں نے کبھی ایک دوسرے سے بات نہیں کی، یا انہوں نے اپنے ارد گرد جو لوگ تھے ان سے کبھی بات نہیں کی، خاموشی سے ہنستے اور لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرتے۔ تو کیا ہوا کہ ایسے کرتے کرتے کافی ٹائم گزر گیا، تو وہ جو 3 شخص تھے وہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، چھوڑا نہیں۔ اچھا، جب وہ بوڑھے ہو گئے تو ان میں سے ایک جو سادھو تھا وہ بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو کیا ہوا کہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ سادھو مر گیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا، اطلاع ہوئی کہ جو 3 سادھو تھے ان میں سے ایک سادھو کی جو ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ اسی گاؤں میں ہے، تو جب ان گاؤں والوں کو پتہ چلا، انہوں نے ارد گرد کے سارے گاؤں کو بتا دیا، کیونکہ وہ لوگ کافی مشہور ہو گئے تھے اور جہاں بھی جاتے تھے اپنی ہنسی کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ تو وہاں کے مختلف علاقوں سے لوگ جو ہے ان کو یہ تجسس ہوا اور وہ دیکھنے کے لیے آئے کہ جن لوگوں کو ہم نے ساری زندگی ہنستے ہوئے دیکھا ہے، صرف وہ ہنستے ہی تھے، اور اس ہنسنے کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ اور ہنسی کا باعث بنتے تھے، تو آج ان کا اپنا دوست مر گیا ہے۔ تو آج ہم سارے یہ دیکھیں گے کہ یہ روتے کیسے ہیں، جبکہ ان کی ہنسی تو ہم نے دیکھی ہے، اب یہ دیکھیں گے کہ یہ روتے کیسے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ جتنے علاقوں کے لوگ تھے وہ سارے وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب وہ سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے
تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو دو سادھو تھے وہ اس کے پاس کھڑے ہوئے تھے، جو مرا ہوا تھا اس کے پاس کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہ رو نہیں رہے تھے، وہ ہنس رہے تھے، اور بالکل اسی انداز سے ہنس رہے تھے جس انداز سے وہ پہلے ہنسا کرتے تھے، جس انداز سے وہ پہلے ہنس کر لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرتے تھے۔ لوگ بڑے حیران ہوئی ان کو دیکھ کے کہ یار ان کا ایک ساتھی مر گیا ہے اور اتنا لمبا ٹائم انہوں نے ایک ساتھ گزارا ہے۔ ہم نے جب یہ سنا کہ ان کا ساتھی مر گیا ہے تو ہمیں بہت دکھ ہوا اس بات کا کہ یہ تین لوگ اکٹھے مل کے رہتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اکٹھے جاتے تھے، تو ان کا ایک ساتھی مر گیا ہے۔ ہمیں دکھ ہے، لیکن ان لوگوں کو کیوں نہیں دکھ ہے؟ تو ان لوگوں نے ان سے وجہ جاننے کی کوشش کی کہ آپ ہمیں وجہ بتائیں کہ آپ اس کے پاس کھڑے ہو کے ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ کو تو افسوس کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو تو رونا چاہیے کہ آپ کا ایک ساتھی جو ہے وہ آپ سے بچھڑ گیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تب انہوں سادھوؤں نے پہلی مرتبہ بولا، اور وہ کیا الفاظ تھے ان کے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے ہنس رہے ہیں کیونکہ یہ جب بیمار تھا اور کل ہم جب آ رہے تھے تو آتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ دیکھو دوستو، اب ہم ہو چکے ہیں بوڑھے، تو یہ جو ہے نا ہم کمپٹیشن کرتے ہیں کہ پہلے کون جائے گا، جبکہ ہم تینوں بوڑھے ہو چکے ہیں، تو پہلے دنیا سے کون جائے گا؟ جو پہلے جائے گا اس دنیا سے وہ جیت جائے گا۔ اب اس جو سادھو جو مر گیا تھا اس نے یہ کہا ان دونوں کو، تو ان دونوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ یہ جب دنیا سے چلا گیا ہم اس لیے ہنس رہے ہیں کیونکہ ہم اس کی جیت کی خوشی منا رہے ہیں کہ یہ جیت گیا ہے، اور ہم اپنی ہار پہ بھی ہنس رہے ہیں کہ ہم ہار گئے ہیں۔ پھر اس سادھو نے ایک وصیت کی ان کو، جب وہ مرا تو اس سے پہلے وہ وصیت کر رہا تھا کہ اس جو چین کا وہ جو علاقہ تھا وہاں پہ لوگوں کو جلایا جاتا تھا، جو میت ہوتی تھی اس کو جلایا جاتا تھا، تو اس نے کہا کہ جلانے سے پہلے جو میت ہوتی ہے اس کو وہ جلاتے ہیں اور نہلا دھلا کے صاف کپڑے بھی پہناتے ہیں۔ ہم لوگ تو مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم لوگ تو جو ہے وہ میت کو آپ کو پتہ ہے کفن دیا جاتا ہے پھر سارا، لیکن ان کا یہ تھا کہ وہ نہلا دھلا کے صاف کپڑے پہنا کے تب جلاتے ہیں۔ تو اس سادھو نے کہا تھا کہ مجھے نہ تو نہلایا جائے اور نہ ہی مجھے صاف کپڑے پہنائے جائیں، بلکہ مجھے ایسے ہی جلایا جائے۔ تو اس کی وصیت پہ عمل ہوا اور اس سادھو کو ویسے ہی جو ہے نا جلایا گیا۔ جب اس کو آگ لگائی گئی تو سارے لوگ کیا دیکھتے ہیں، ایک حیرانگی کا منظر یہ ہوا کہ آسمان پہ اچانک روشنی شروع ہو گئی اور وہاں پہ پٹاخے جو ہے نا وہ بجنا شروع ہو گئے آسمان پر۔ تو وہ سارے لوگ آسمان کی طرف دیکھنے لگ گئے اور خوش ہو گئے کہ آسمان پہ جو ہے وہ پٹاخے جو ہے وہ بج رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ جو سادھو مر گیا تھا اس نے اپنے کپڑوں کے اندر پٹاخے چھپا رکھے تھے کہ تاکہ جب یہ مجھے آگ لگائیں تو وہ پٹاخے آسمان کی طرف جائیں اور وہ جب پھٹیں تو تمام لوگوں کے چہروں پہ ہنسی اور مسکراہٹ آ جائے، اور بالکل ویسا ہی ہوا کہ تمام لوگوں کے چہروں پہ ہنسی اور مسکراہٹ آ گئی۔ تو اس طرح وہ سادھو جاتے جاتے دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے ہی بھی اپنے اس حرکت سے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ پھیلا گیا۔ اب اس سٹوری سے بہت بڑا میسج ہے، وہ یہ کہ دیکھیں ہم لوگ نا ایسے کرتے ہیں کہ کسی کی ہنسی کا مسکراہٹ کا باعث نہیں بنیں گے، ہم لوگ کسی کو رلانے کا باعث بن جائیں گے، ہم اس کو تکلیف دینے کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو کر لیں گے، اس کو تکلیف ہو نا یہ روئے نا یہ ٹھیک ہو جائے، تو ایسا ہم کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ایک بہت بڑا یہ کہہ لیں کہ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے،
اور اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم کسی کی ہنسی کا باعث بنے، نہ کہ کسی کی تکلیف یا کسی کے رونے کا باعث بنے. کیونکہ میری اپنی زندگی میں بہت سے معاملات ایسے گزرے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہہ لیں کہ میرے اپنوں نے ہنسی کا باعث نہیں بنتے تھے، الٹا رلانے کا جو ہے نا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ پھر بھی ان کو ہدایت دے، اور میں ان کو دل سے معاف کرتی ہوں. انہوں نے جو کیا وہ ان کا ظرف تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے صبر دیا، مجھے حوصلہ دیا، اور آج میں اس مقام پہ، اس جگہ پہ آپ کے سامنے ہوں. الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے، بہت شکر ہے اللہ کا. اللہ تبارک تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتی ہوں آج کی جو موٹیویشنل بات تھی آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھ ناچیز کو بھی، میرے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اور ہمیشہ کوشش کریں آسانیاں بانٹنے کی، دوسروں میں بھی آسانیاں بانٹیں، اپنی زندگی کو بھی آسان بنائیں. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی نئی بات کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی اس پیاری سی شاہین اختر پٹھانی کو